تلاوت قرآن یا فضائل تعلیم کیا بہتر ہے؟ محمد امن دہلی سے پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اجتماعی عمل انفرادی عمل سے بڑا ہوتا ہے۔ ہماری مسجد میں عشاء کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ میں تعلیم کے دوران رات کی صورتیں سورہ ملک، حامیم سجدہ اور سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ پہلے اجتماعی عمل میں بیٹھو، اجتماعی عمل انفرادی عمل کے مقابلے میں پہاڑ جتنا ہے، تو میرے لیے اجر و ثواب کے لحاظ سے کیا کرنا بہتر ہوگا؟ بھائی شریعت میں اجتماعی عمل بھی ضروری، انفرادی بھی ضروری۔ تو اگر آپ تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، پھر تبلیغ والوں کی ایک ترتیب ہے کہ رات کو اجتماعی عمل ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ایک 1.5 انچ کی الگ مسجد نہ بنائیں، بلکہ اسی عمل میں شریک ہو جائیں، جیسے کہ سارے ساتھی آپ کے شریک ہیں، پھر اس سے فارغ ہو کے آپ اپنا انفرادی عمل بھی کریں۔ اور اگر آپ کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو مشورہ تو یہ کہ جڑ جائیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پھر بھی نہیں جڑتے اس مشورے کے بعد بھی، پھر اگر آپ اپنا اس وقت انفرادی عمل بھی کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ جب سب لوگ ایک کام کر رہے ہوں تو آپ بھی اس کام میں۔ اس کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں ہے، اخلاقیات سے۔ گناہ کچھ بھی نہیں ہوگا، حامیم سجدہ یا سورہ واقعہ پڑھنے کا ثواب پھر بھی ملے گا آپ کو، لیکن افضل یہی ہے کہ اجتماعی نظم سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اس سے دلوں میں فساد بھی پیدا ہوتا ہے اور اختلاف و انتشار بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب اجتماعی عمل ہو رہا ہو تو اس وقت کی بات ہے یہ، اگر نہیں ہو رہا تو پھر شریعت میں انفرادی عبادت کی بھی بہت اہمیت ہے۔ بعض لوگ سارا دن اجتماعی کاموں میں لگے رہتے ہیں، انفرادی کام نہیں ہوتے۔ تو جب اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں، انفرادی عبادت کریں، تو اس لیے انفرادی عبادت کی بہت اہمیت ہے اسلام میں۔ اور تہجد ہے یا دعائیں ہیں یا ذکر اذکار ہے، یہ انفرادی طور پہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کو جو ایندھن ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، وہ تو انفرادی عمل سے ہی ملتی ہے۔